نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس زمانہ ہے۔ ایک دن میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے روز عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں تو رستے میں آپ نے چند بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ وہ سارے کے سارے بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان بچوں سے الگ تھلگ ہو کے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ بڑا ہی اداس تھا اور رو رہا تھا۔ اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم کے اوپر بھی گرد و غبار وہ اٹا پڑا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا، ہے بچے کیا بات ہے، آپ نے نئے کپڑے کیوں نہیں پہنے، آپ نے آج تیاری کیوں نہیں کی؟ تو وہ بچہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یتیم ہوں، میرا والد فوت ہو گیا، جب والد ہی فوت ہو گیا تو مجھے نئے کپڑے لا کے کون دیتا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ کہنے لگا، یا رسول اللہ میری ماں بھی نہیں ہے کہ جو مجھے نہلاتی، مجھے تیار کرتی، صاف ستھرا کرتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجائے عیدگاہ کی طرف جانے کے آپ وہیں سے واپس ہوتے ہیں اور واپس ہو کے آپ اس بچے کو اپنے ساتھ لے کے اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، عائشہ، حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ یہ یتیم بچہ ہے، اس طرح کرو کہ اس کو نہلا دھلا کے صاف ستھرا کر دو۔ حضرت عائشہ اور یتیم بچے کو نہلاتی ہیں، نہلانے کے بعد اس کے سر میں تیل لگاتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، اس کو تیار کرتی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی، آپ اس چادر کو پھاڑتے ہیں درمیان میں سے اور آدھی چادر بطور تہبند اس بچے کو پہنا دیتے ہیں اور آدھی چادر اس بچے کے جسم کے اوپر لپیٹ دیتے ہیں۔ اور اس حال میں کہ وہ بچہ جب وہاں سے باہر نکلنے کے لیے گھر کے دروازے کی طرف لپکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو کہتے ہیں، بچے ٹھہر جاؤ، آج تم نے پیدل نہیں جانا بلکہ آج تم نے کملی والے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کے جانا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو اپنے کندھوں کے اوپر بٹھاتے ہیں۔ کندھوں کے اوپر بٹھانے کے بعد جب آپ باہر گلی میں تشریف لاتے ہیں تو وہ بچے جو کھیل رہے تھے تو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے اس بچے کی طرف دیکھتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کندھوں کی سواری کی مزے لے رہا تھا۔ تو ان کے دلوں میں بھی یہ حسرت جاگتی ہے کہ کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے تو آقا ہمیں بھی اپنے کندھے کے اوپر اٹھا لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں پہنچتے ہیں، ممبر کے اوپر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو وہ بچہ نیچے زمین کے اوپر بیٹھنے لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں، بیٹا آج آپ نے زمین کے اوپر نہیں بیٹھنا بلکہ آج آپ نے میرے ساتھ ممبر کے اوپر بیٹھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے لوگوں یاد رکھو کہ جس بندے نے کسی یتیم بچے کی کفالت کی اور اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ رب العزت اتنے بالوں جتنی نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال کے اندر جمع فرما دیں گے۔